لیکن یہ جو تم باطل ملا رہے ہو حق کے ساتھ، اصل میں تم حق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہ ہو، جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت تم کر رہے ہو۔ یہودی علماء اس زمانے میں کیا کر رہے تھے؟ اب لوگوں نے انہیں کے منہ سے باتیں سنی ہوئی تھی رسول اللہ کے بارے میں، لوگ ان سے پوچھتے تھے، تو یہ طریقے سے انکار کرتے تھے رسول کا، یہ باتیں ہیں، لیکن اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کنفرم ہوتا کہ یہ وہ رسول، ہم مشکوک ہیں، پبلک جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں، آیت نمبر 43، توجہ فرمائیے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس کا خطاب بھی یہودیوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے یہودیوں سے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہاں پر ہے سب مسلمانوں سے، ہر قرآن کا اچھا حکم سب کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ کی عبادت میں جو جھکنا ہے وہ دوسرے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اب اگر آپ جو پیچھے آیات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں میں جو گمراہی آئی تھی اس کا ایک سبب نماز کو قائم نہ کرنا، اہم نہ سمجھنا، اور اپنے مالی واجبات کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا۔ یہ جس قوم میں ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ یہ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، نہ حق کو چھپاؤ، اور پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کام کرو گے تو گمراہیاں کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں اہمیت پتہ چلتی ہے باجماعت اجتماعی طور پر عبادات انجام دینے کی۔ لہذا ہماری روایات میں ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اگرچہ نوک نیزہ پر پڑھنی پڑے۔ اب تو یہ باتیں افسانے ہیں تو کرتا ہی کوئی نہیں، پرانے زمانے کی باتیں، اب تو ماڈرن زمانہ ہے، اب جماعت کا ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں رہ گئی۔ لیکن جب شیعہ پیش ہوں گے نا قیامت کے دن امام حسین کی بارگاہ میں، خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ وہ کہ جو شیعہ ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ تو وہ جو خود کو شیعہ کہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، وہ جب امام کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا تو اگر اس سے امام سوال کر لے کہ مجھے یہ بتا تو میرا نام لیتا تھا، اس کائنات میں جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے اس سے بہتر تجھے نماز کون سکھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میری باتیں تھوڑی تلخ ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں سے امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں لیکن ان کا ماتھا زمین پر نہیں لگتا نماز کے لیے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ القلم میں کہ قیامت کے دن جب میدان حشر تیار ہو جائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تو ان سب اہل محشر کو حکم آئے گا اللہ کی طرف سے سجدے میں گر جاؤ۔
فلا یستطیعون، تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اپنے اندر سجدے کی استطاعت نہیں پائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے لیکن نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں کو ذلت نے ڈھانپ لیا ہوگا۔ اللہ پھر سبب بیان کرتے ہیں کیوں ہوگا ایسا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب یہ دنیا میں تھے انہیں سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی، یہ اچھے بھلے تھے، سجدہ نہیں کرتے، اب یہ چاہے بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف اگر 1000 حدیث بھی آ جائے وہ غلط ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بتا رہا ہو اگر دنیا میں سجدے نہ کیے تو آخرت میں نہیں کر پاؤ گے، اور اللہ کا نمائندہ آ کے کہو نہیں میں تھانوں چھڑا لے، یہ ان کے نام پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ انہی سے سیکھ کے کر رہا ہوں کہ قرآن میں دیکھ لینا، اگر ہماری بات کوئی تم تک پہنچے اور قرآن میں اس کے برعکس ہو تو جو لے کر آیا اس سے کہو انہوں تو اپنے کول ہی رکھ، سانو لوڑ کوئی نہیں، لیکن یہ پتہ اسی کو لگے گا کہ جو اللہ کی کتاب سے مانوس ہے اس کی باتوں سے۔ لیکن بندے بڑے چلاک ہوتے ہیں، تو اسی کسی کوئی خطیب آ کے ایسی بات کرے، ٹھیک ہے، تو آپ کہے جی قرآن اس تے اے لکھا ہے کہ جڑے ایتھے سجدے نہیں کرتے اوتھے بھی سجدے نہیں کرن گے، تو پھر اللہ نے فرمایا اے رسول انہاں نوں تے مینوں کلا چھڑ دے، میں خود انہاں نال نپٹاں گا، تے تسی آکھ رہے ہو کہ انج نکل جاؤ گے، تے کو تھانوں کی جواب مل سی؟ اپنی شکل ویکھ تے قرآن ویکھ، تو سمجھ سکتا ہے قرآن؟ ایتھے تے بندے 50 سال پڑھ دے تے مڑ بھی قرآن ہاتھ لاندے ڈردے، سبحان اللہ۔ ایسے ڈرامے بازیاں کر کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لوگ قرآن سے فارغ ہو گئے، سنی بھی فارغ ہے، شیعہ بھی فارغ ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ، حدیث میں ہر چیز پر ایک بہار آتی ہے اور قرآن پر بہار ماہ رمضان میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہار میں تر و تازہ ہوتی ہے چیزیں، تو جو بالکل تازہ چیز بھی نہ کھائے اس بعد اس پھر کھانی کوئی، تو اللہ نے دسترخوان بچھایا آپ کے لیے، اس دسترخوان پر اللہ کی اس عظیم ترین نعمت سے استفادہ کریں۔ اللہ کا بندے پوچھتے، ایک بندہ پوچھتا ہے جی اے دسو کہ مولا حسین دا مہینہ ہوندا ہے تے اسی کھا کے نیازہ رج جاندے ہیں، تے اللہ تے مولا حسین تو وڈا ایندا مہینہ ہوندا ہے تے بھوکا رکھدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک عوامانہ سا سوال ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر بندوں کو اپنا حیوان رجانے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ صبح بھی کھاندا ہے، یہ دوپہر بھی کھاندا ہے، وچ بھی جھوٹی لا لیندا ہے، ٹھیک ہے، تے اس تو بعد پھر مغرب تو پہلے ہائی ٹی بھی کر لیندا ہے، پھر اس تو بعد ڈنر بھی کر لیتا ہے۔ جب یہ مانتا ہے بندہ، اس کو کہتا ہے بالکل بڑے کھوانا 10 کی کھانا ہے، سارا ڈی گراؤنڈ کھلا ہے، ٹھیک ہے نا، طرح کی چیزیں ہیں، لیکن روح کی غذا کی طرف توجہ، لہذا روح بیچاری مریل ہو جاتی ہے، اس کو بھی غذا چاہیے، تو اللہ کہنا میرے دسترخوان تے ہونا ہے تے حیوان نو بن کے آؤ، میرے دسترخوان پہ آنا ہے، اس جانور کو جسے سارا سال چراتے رہے ہو، فجر کے ٹائم سے لے کے مغرب تک اس جانور کو باندھو اور میرے دسترخوان پہ آؤ، اور روح کو کھلاؤ، روح کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہو تاکہ وہ بھی تمہیں اپنے جو اس کی منزل اللہ نے رکھی ہے وہاں پہنچ سکے۔ تو یہ ہے روح کی غذا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کی ہے؟ تو جب تک جانور باندھا نہ جائے
इस बेचारी को मौका नहीं मिला। नहीं मिलता। ये रोजे की हिकमत है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो यहूदियों की खराबियां आप गिनते जाएं। नमाज कायम करो, यानी वो नमाज कायम नहीं कर रहे थे जी। एक गंदा मुआशरा, जिसको अल्लाह ने, जिनको नबी दिया हो, जिनको अल्लाह ने अपनी किताब दी हो, और वो अपने नबी की तालीमात छोड़ दे। नबी की तालीमात छोड़ने की एक बड़ी निशानी क्या है? नमाज कायम ना की जाए। ठीक है, जो नमाज कायम नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो रास्ते से भटक चुके। जो अपने माली वाजिबात अदा नहीं कर रहे, जैसे यहूदी सूद बड़े शौक से खाते थे, ज़कात नहीं देते थे। ठीक है, व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। और तीसरी चीज बाजमाअत इबादत, बाजमाअत नमाजें पढ़ना। हदीसें अजीब है। एक अंधे ने रसूल पाक से कहा, या रसूलल्लाह, मैं रात को जब अंधेरा हो जाता है तो मेरे लिए मस्जिद में आना मुश्किल होता है। सुने जरा गौर से, औरतें जन्नत दी टिकटा फ्री बिकनी पई। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अंधा हूँ, रात को मेरे साथ बंदा कोई नहीं होता, तो मैं जमात ना आया कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमात में आया करो, अगरचे आने के लिए तुम्हें मस्जिद से लेकर अपने घर तक रस्सी बांधनी पड़े, जिसे पकड़ पकड़ के मस्जिद में आओ। ठीक है, इस तरह की बातें अजीबो गरीब। कभी फरमाया, मोमिन और काफिर में फर्क नमाज से होता है। ठीक है, कुरान में लिखा हुआ, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। और अहादीस बेशुमार। आयत नंबर 44, ये भी यहूदियों से कहा जा रहा है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। ये क्या मिजाज है? क्या लोगों को नेकी का हुक्म करते हो और खुद भूल जाते हो? ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਹਣਾ रसूल पे आउंदा है, असी इंतजार करते पे, वो सोना है तो उस हुकूमत कायम करनी है, तो इंज हो जाना, तो उंज लोगों को कह कह के उस पर ईमान लाना है, उस पर ईमान। हुण जिसले आया तो तुसी पुट्ठे हो गए। लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, तंसौना अनफुसकुम, और खुद भूल जाते हो। वअन्तुम, तवज्जो फरमाए, वअन्तुम तत्लूनल किताब, जबकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो। या किताब से कौन सी किताब मुराद है? यहूदियों की किताब, ये तौरात। तौरात में लिखा है कि दुए नूं नेकी का हुक्म दो, तो आप भूल जाओ। एक तकरीर कर रहे थे मौलाना साहब इंफाक पर। उस वक्त तक तुम नेकी पर नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना खर्च करो अल्लाह के रास्ते में जो तुम्हें प्यारी चीज लगती। ठीक है, मौलवी साहब को पता नहीं था, उनकी बेगम भी तकरीर सुन रही थी, बड़ी मुतासिर हुई। तो मौलाना साहब तो जरा उनको लेट आना था, वो तकरीर सुन के घर चली गई। अब उस जाते जाते यही जहन में ख्याल कि तब तक नेकी पे बंदा नहीं पहुंच सकता जब तक वो ना अल्लाह के रास्ते में दे दे जो उसे पसंद है। घर में घुसी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने कहा कौन है? उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वो रूटीन में देने लगी, फिर उसे याद आया कि नहीं नहीं नहीं, नेकी तो ऐसे नहीं होती। गारे च मैनू पसंद केड़ी शय? उसने निगाह दौड़ाई तो चंद दिन पहले एक नया जबरदस्त कालीन ला के डाला गया था घर में। बीवी नहीं, मौलाना साहब को दूध दे दे के मंगाया था। ये लतीफा ईरान का है, तो ईरान के कालीन आपको पता है, जी जी मशहूर है। ठीक है,
تو اس نے دیکھا کہ اس وقت گھر میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس کا دل نے کہا کہ یہ جو قالین ہے نا یہ سب سے زیادہ پسند ہے بھی نیا نیا۔ اس نے کہا بھی اب اپنے شوہر کی تقریر پہ عمل کرتے ہوئے اس نے فقیر سے کہا کہ جاؤ گاڑی شاڑی لے آؤ تو اے قالین چاہ کے لے آؤ۔ فقیر نے منٹ بھی نہیں لگایا، نیا قالین تھا مہنگا، وہ لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری، مولانا صاحب گھر تشریف لائے، جیسے ہی گھر میں گھسے ان کا طرح نکل گیا۔ فیصلہ باد میں طرح ہی نکلتا میں کہ شاید رجوع سے نکلتا ہوا ان کا نکل گیا طرح، ٹھیک ہے۔ اس نے بیگم سے کہا کہ چور آئے گھر میں، کوئی ڈاکو آئے تھے؟ وہ اسی طرح وجد میں آسمانوں کی پروازیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں، مطلب کیا قالین کدھر گیا، تم اتنے آرام سے بیٹھی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو مسجد میں تقریر کی ہے میں نے آج وہ سنی، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک انسان کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دے دے تب تک اصل نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مولوی صاحب سر پٹ کیا کیا ہو، تیرے واسطے نہیں لوگوں واسطے جا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ ہے بات۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور تم اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو پھر یہ حرکت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل کوئی نہیں تمہارے اندر، عقل استعمال نہیں کرتے۔ جو اللہ کی سیدھی سیدھی بات ہے، تعلیم ہے، اس پر عمل کرنے کی بجائے لوگوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو۔ اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہارے میں عقل نہیں ہے؟ تھوڑے تے سیاڑا بندہ کی اکسی شکر ہے میں تے قرآن کی تلاوت کی کبھی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے تو اللہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے سیانے پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے بے ایمانی کے اوپر۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، عجیب آیت ہے۔ صبر سے اور نماز سے مدد لو، صبر سے اور نماز سے مدد۔ صبر اور نماز سے کیسے مدد لی جاتی؟ اللہ کے رسول نے جب اسلام کی دعوت میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں جس کے اوپر مثال ہی کوئی نہیں، اور وہ اللہ کا رسول، اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دین کی تحریک شروع کی، مصیبتوں کے اور توہین کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جو کہتے تھے صادق امین، وہ کہنے لگے کذاب، جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ دیکھو، کہنے لگے مجنون، دیوانہ، عقل ہی خراب ہوگی۔ توہین پہ توہین، پتھر مار رہے ہیں، یعنی بدن پہ بھی زخم لگاتے ہیں اور رسول اللہ کے دل کو بھی زخمی کرتے ہیں اپنے تانوں سے۔ اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ اللہ، آپ قرآن کو دیکھیں، ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں بار بار اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی ہوئی۔ اے رسول، ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن کیا اللہ نے وہ مشکلات کم کر دی؟ توجہ کریں، ایک سورت ہے جس کو سورہ شرح بھی کہتے ہیں اور انشراح بھی کہتے ہیں، مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے رسول پاک سے کہا، فرمایا کہ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک پہلوان ہے، وہ وزن اٹھانا چاہتا ہے، وزن نہیں اٹھتا۔ دو صورتیں، یا تو وزن کم کر دیا جائے یا پہلوان زیادہ ترکڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لہذا جنہوں نے جیتنے ہوتے ہیں مقابلے،
مقابلے جیتتے ہی تبھی ہیں جب وزن تھوڑے نہ کیے جائیں. آپ نے دیکھا ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو رہا ہو تو بندہ اٹھانے کے لیے آئے تو کہ یہ نہیں اٹھایا جا رہا, ویٹ کم کر دو. کہتے ویٹ کم نہیں ہوگا, تو فارغ, تو نکل جا. جیتے گا وہی جو اس ویٹ کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اپنے رسول کی جو وہ مشکلات ہے وہ تو اسی طرح رہی شروع ابتدائی میں کتنے سال, لیکن اللہ نے ایک اور چیز دے دی. اور وہ کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ سینے کی کشادگی کیا ہے؟ صبر اور حوصلے میں اضافہ. یعنی وزن اتنا ہی ہے, بندہ طاقتور ہو اٹھا لے گا. بندہ بیمار ہو تو یار میں بیمار ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, لیکن بندہ ٹھیک ہو گیا وہی کام کر لیتا. کام اتنا ہی وزنی ہے, لیکن بندے کی کیفیت. صبر جتنا جتنا آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے, عادت ڈالیں گے, دنیا کی مصیبتیں, مشکلات, آزمائشیں آپ کو ہلا نہیں سکیں. لہذا روایات اہل بیت میں بتایا گیا کہ صبر اور دین کا رشتہ ایسے ہے جیسے سر اور بدن کا. یعنی صبر سر ہے, دین بدن ہے. بغیر سر کے ہوتا بھی بدن ختم. رأس الایمان صبر ہے. ایسا قرآن میں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق نہیں چھوڑنا, اور حق کا راستہ تو بڑا کڑوا ہوتا ہے, مارے پڑتی ہیں, سختیاں آتی ہیں. صبر نہیں چھوڑنا, برداشت کرنا. تو صبر انسان میں جب زیادہ ہوتا جائے, اس کی طاقت مصیبتیں برداشت کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ مصیبتیں نہیں کم ہوتی, اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. والصلاۃ, نماز سے کیسے بدل دی جاتی, اس کی قرآن سے مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المزمل نازل فرمائی بالکل شروع میں رسول اللہ پر, ابتدائی صورتوں میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کپڑے میں لپٹنے والے, قم, اٹھ, قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھ سوائے ایک تھوڑے سے حصے. آیات چلتی رہتی ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر, رات کو جب اٹھے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر. ہم نے کام بھی مکا دیا, گنتی دیا 4-5 سورتاں, وہ بھی جڑا ڈھیر بڑا عالم ہو گیا. ٹھیک ہے. ورنہ عام بندہ تو جڑا ہے ایک سورۃ الفاتحہ, ایک سورۃ الاخلاص, تے ایک سورہ انا اعطینا, تے باقی قرآن رب میں سونپ دیا. ٹھیک ہے نا. نماز اس سے ہو جاتی ہے, اور آپ کو کیا پڑے گا. اللہ حکم دے رہا کہ رسول کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر. یعنی رات کو نماز شب کے لوٹ کے کھڑے ہو. کیوں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ پر ہم ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی طاقت مزید زیادہ کرنا, یعنی رسول اللہ کو بھی مزید ترقی کرنی ہے وہ وزن اٹھانے کے لیے جو اب. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اس لیے کہ بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بڑا وزنی قول, حکم نازل کرنے والے. وزن کی بات آئی نا, مثال میں نے اس لیے ویٹ لفٹنگ کی. اب جس نے ورلڈ چیمپئن بننا ہو وہ سارا سال پریکٹس کرتا رہتا ہے کہ میں کتنا وزن, اور اس پریکٹس کی وجہ سے اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے,
وزن اٹھانے کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں بہت بھاری بوجھ آپ پہ ڈالنے والا ہوں, نماز شب کے ذریعے اپنی کیپیسٹی بڑھائیے. ٹھیک ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کو اٹھنا قدم جمانے کے اعتبار سے شدید تر. کیا مطلب؟ یعنی رات کو جب اٹھو گے دنیا کے جھمیلے دماغ میں نہیں ہوں گے, صاف دماغ لے کے اٹھو گے, کوئی اور کام کی فکر بھی نہیں ہوگی. اب جو تمہاری زبان سے نکلے گا تمہارے دماغ کی توجہ پوری اس کی طرف ہوگی. اسے کہتے ہیں گویا قدم جما جما کے چلنا, نہ کہ بھاگ کے گزر جانا. وہ اقوم قیلا, اور جو قول منہ سے نکلتا ہے وہ جو رات کو نکلتا ہے وہ اقوم, قائم ترین وہ بات ہوتی. اب سمجھ آ گیا نماز سے مدد کیسے دی جاتی. نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے, رابطہ ہے. جس کی نماز واقعا صحیح نماز ہے تو اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. کیسے بھلا؟ اے تجھے ساڑھے آ جاؤ, مثلا مثال کے طور پہ پنڈ ساڑھے کسی اور پنڈ چلے جاؤ, یا شہر جو تھانوں اتفاق ہو جاسی, ایک عام بندہ تھانوں کہتا ہے بھائی جی تھانے کوئی کام ہوئے نا تو پھر آگ دسو. تسی پوچھتے ہو کیوں بھائی؟ اپنا ASI اپنا یار, ASI دی یاری تعلق تے پیاندا ہے, کوئی کام ہوئے تے دسنا. ٹھیک ہے نا. ایک اتنے سے بندے سے تعلق کی شو مار رہا ہے. ٹھیک ہے. اس مینو کیا جل دل کرے مینو کال کر لیں, جس نے تیرا دل کرے, دن ہوئے رات ہوئے پرواہ ہی نہ کری, کال کر لیں. اتنا پکا یار. ٹھیک ہے. دوسرے بندے نے آخیا بھائی جی یہ چھڑ, اپنا تو SHO یار. جب آپ کو پتہ چلا SHO یار ہے, ASI والے کے پاس جائے گا ہٹ پر SHO ہے. مینو SHO آخیا تیرا جلے دل کرے مینو کال کر لو, تھی اندر یاری بنائیے تو SHO ملی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد آپ کو مثلا آ جائے فون IG پنجاب کا کہ کبھی کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا, یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے. تو فون سنتے سنتے ایتھے ہو جانا. ٹھیک ہے نا. بندے نہیں پتا ہونا لگا بندے گیا سی اندر تے جسی تے باہر آیا تے آنکڑے ہویا کی کس بات پر؟ تعلق بڑا اوپر بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس تعلق پر یہ اکڑ رہا ہے, ورنہ اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں. ہوں جس پوچھے ابھی تھی کیوں آ کے شاید سیدھے بات بھی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کہتا ہے کہ ان تعلقات پر اتنی اکڑ آ جاتی ہے, میں تمہیں آفر کر رہا ہوں میرے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے تعلق کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ نماز سے قائم. اور وہ اتنا کریم ہے, اس نے کہا بندے پہ نہیں چھوڑے کہ 5 ٹائم تو لازمی کرنا. کوئی اور آتا ہے میں نے دن میں 5 قولہ لازمی کری, یقین کرے کسی نے کہا بھی ہو نا کر لیا کرو, دوسری سے تیسری کرو گے نا وہ تنگ پڑ جائے. ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہہ دے گا بھائی میں مصروف بندہ, ایک کتی باری چلو کار بھی لاتے تو پھر فری ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اپنے قریبی تنگ آ جاتے ہیں, اللہ تنگ نہیں آتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یہ بھی نہیں کہا آپ کہہ دیں میں قریب ہوں, آپ کو بھی سائڈ پہ کر دیا, کہا میں قریب ہوں, ڈائریکٹ بندوں سے. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی, کوئی ٹائم نہیں,
جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ ایک بات بڑی اچھی یاد آ گئی، یہ اللہ کا جواب ہوتا کیسے؟ ایک بندہ تھا جو یا اللہ بہت کرتا تھا، سالوں سے یا اللہ کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اس کا بیڑا غرق کیسے کروں، یہ ہر ویلے یا اللہ کرتا رہتا، اس کا بیڑا غرق کیسے کروں؟ شیطان آیا اس کے پاس، اس کا بیلی بن گیا اور اس سے آ کے کہتا ہے کہ یار بڑی تو یا اللہ کرتا ہے۔ اس کا کہ الحمدللہ۔ اس نے میں نے کہا تھا کہتی یا اللہ بھی ایک کو تین جواب دیتا ہے، تو دنیا دے ڈاڈے ترین بندے کو بھی جا میں آنا ہوتا ہے، دروازہ اتنا کھٹکھٹا میں جتنا تو یا اللہ کیتا ہے تو ایک باری تیرے جواب ملے آنا، اللہ نے کوئی جواب دیتا ہے وہ پریشان ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں دین کے ساتھ علم بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ علم نہ ہو تو جلدی بندہ بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، شیطان پھسلا دیتا ہے۔ تو اس کے بیچارے کے دل پہ بات لگ گئی، وہ اللہ سے رس گیا، بھائی میں اتنے سالہ میں یا اللہ کرتا ہے، یا میرا بندہ تو ایک باری بھی نہیں آئی، رس گیا۔ لیکن چونکہ اتنا اللہ سے اٹیچ تھا تو اللہ بھی تو ہمیں نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کی طرف فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اس کے پاس اور کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے یہ بتا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تو کیوں یا اللہ کرنا چھاڑ دیتا؟ اللہ سب جانتا ہے، یہ تفصیلی زبان ہے۔ جیسے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کس نے کیا کیا، اللہ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اتنے سال ہو گئے یا اللہ کرتے، ایک باری بھی اللہ مینوں لبیک نہیں آتی۔ غور سے سنیے گا، بڑی گہری بات، بڑی پیاری بات۔ میں نے اللہ کی لبیک نہیں سنی، یہ آگے سے مجھے جواب آیا۔ تو فرشتے نے کہا اللہ نے یہی تجھے بتانے کے لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میرے اس بندے سے کہے جب تو ایک دفعہ یا اللہ کہتا تھا تو دوسری دفعہ یا اللہ کہنے کی توفیق ملنا تیرے اللہ کی لبیک ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں ہر کسی کو اجازت نہیں دیتا، مجھے دوسری بار تیری زبان پر یا اللہ آتا تھا وہ میری لبیک ہوتی کہ میں نے پہلا تیرا یا اللہ قبول کر لیا اور تجھے توفیق دے دی۔ تو مجھے فرما رہے تو یہ معنی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لہذا آپ کربلا میں دیکھیں گے کبھی بہن بھائی سے کہہ رہی ہے صبر، کبھی بھائی بہن سے کہہ رہے صبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد دے رہے، صبر نہیں جانا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک بات بتا دوں، یہ جو خطیب ہو مولانا ہو مسائل میں کوئی ایسی بات پڑھے نا جو صبر کے منافی ہے، وہ کسے کولو ماری ہوئی ہے۔ امام حسین، بی بی زینب خلاف صبر کوئی کام نہیں کرتے۔ جو دربار ابن زیاد میں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اس کو کہہ رہی ہو وہ تانا دے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، تم نے کیسا پایا اللہ نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا، اور بی بی کہے جواب میں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے سوائے حسن و جمال کے اللہ کے احسان کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ وہ کہاں پہ کھڑی ہے وہ، اور یہاں پہ مجھے بیان کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ہیں، جب آپ دھری دھری گالتے پٹنا گاتے ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ آنسو آنا، رونا، اللہ سے کلام کرنا، دعائیں کرنا الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی حرکتیں کرنا جیسے بے صبر لوگ حرکتیں کرتے ہیں
یہ مڑ ذرا پبلک نو ڈھیر رواؤن واسطے مڑ ظاہر گل مجبوری بن جاتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ساڈے بھی عوام جدھر تک ذبح نہ کرو روندا ہی کوئی نہیں، لہذا پھر اپنے پاس سے مسائل ایڈ کرنے پڑتے تاکہ بندہ رولائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یاد رکھیں جو قرآن کی تعلیمات ہے ان کا مجسم پیکر اہل بیت تھے، ماشاءاللہ، ان کا مجسم پیکر اہل بیت تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بعد میں نے سنا ہے اپنے پنجاب کا ہوڑ راضی ہو گئے امام حسین نہیں جاتے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے امام حسین کو اپنی جیسا بنا رہے ہو، اگر ہوڑ تو راضی ہو، وہ کہہ رہے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، اے اللہ حسین تیرے فیصلوں پر راضی ہے، ہوڑ راضی ہو گئے، ایسے بیہودہ جاہل خود ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں کہ جی بی بی زینب نے جب امام حسین شہید ہو گئے تو اللہ نے واقعہ ہوڑ تیرا دین بچ گیا، تو جاہل آدمی ہے، تو بی بی کے ساتھ ایسی بات منسوب کرتا، اللہ سے اس انداز میں کلام کر۔ پبلک کو بھی کوئی تھوڑی سی ذہنیت ہونی چاہیے کہ پر پبلک کو آپ اللہ ایڈا تھوڑا تا سے اگیا کہ اللہ نے ڈا کہ رشتہ ہے بھی کوئی نہیں، کوئی کوجات بھی لوگ تو مسئلہ کوئی نہیں۔ ادھر پاکستان میں تقسیم ہوئی، ایک پارٹی نے صرف اس کے جوش ہوگا جو اہل بیت کی گل لاگے، ایک پارٹی نے اس کے جوش ہوگا جو صحابہ کی گل لاگے، ایک پارٹی نے جوش ہوگا جس لے رسول پاک کی گل لاگے، اللہ کی گل تو جوش کی سرڑی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو حقیقی صحابی تھے، جو اہل بیت تھے، جو رسول تھے، ان کو جوش سب سے زیادہ اللہ کی بات پہ آتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی بات سنو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، وَإِنَّهَا، پھر اللہ خود ہی بتا رہا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، پڑھندی نہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ بتا رہا ہے خالق انسان کا اور اس کی نفسیات کا، نماز یقیناً بہت بھاری ہے، اور ساڑھے جو بھاری لگتی ہے نا وہ ذرا ترکڑا ہو جاؤ، نماز یقیناً بھاری ہے، الا سوائے علی الخاشعین، سوائے ان کے کہ جو اندر سے اللہ کو جھک گئے، دیکھا دکھائی نہیں، جن کے اندر، جن کی عقل، جن کا شعور اللہ کے سامنے تسلیم ہو چکا ہے، جھک چکا ہے، اس بات کو جو جان چکے ہیں ان کو نماز بھاری نہیں لگتی، اور مولا اللہ کو تکلف نہیں کرتا، اور مولا بتا، یہ باتیں اصل میں یہودیوں سے ہو رہی ہیں لیکن قرآن کا حصہ ہے تا قیامت، کیونکہ انہوں نے بتائی اولی اولی مسلمانہ بھی یہودیاں طرح ہو جائیں، وہی حرکتیں، آج نمازیں کتنی بھاری ہیں، آج حق کے ساتھ باطل کتنا ہے۔ وہ ایک بانی تھا شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ واقعہ رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل کیا، بانی تھا، اس کو پتا چلا کہ یہ جو خطیب میں بلاتا ہوں یہ بیچ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو اس نے جس خطیب کو بلایا، بہت بڑا وہ اجتماع کرواتا تھا، خطیب کو بلایا اور اس نے خطیب سے کہا گال سن، میں ہدیہ تیرا پورا دے سا، گال جو بھی کرنی ہے نا سچی سچی کرنی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا میں تے سچ کر دے سا، پھر ذمہ دار تسی آپ ہی ہو اور میں نہ کہنا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی آوے نہ آوے، کوئی نہیں کرنا۔ اب وہ بڑا مجمع ہوتا تھا اور بڑے پہلے جناب دب و دب نعرے تھے، بڑے دب و دب رونے لگتے تھے وہاں پہ۔ اب اس نے، اس کو تو فیس کی گارنٹی چاہیے تھی، وہ ملی ہوئی ہے، تو اس نے جناب سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کی، سارے چپ، اس نے کہیں پانی آگے سدھا دین دس، سارے چپ، مسائب کا ٹائم آیا اور جس لیول تے مسائب سن چکے ہیں اس تے تھلوے لیول تے مسائب تو ہوتا ہی کچھ نہیں، ٹھیک۔ اب جب فضائل والے پارٹ میں تو وہ صبر کر گیا بانی جو تھا،
تو جلے مسائب تے بھی بندے نہ انٹا روندے تے اس کو ہویا کہ بندے آکھنا ہے کہ ایس باری اے بدنیتا آئی قبولی کوئی نہیں ہوئی اس باری بانی دی نیت اس کو مدور آئی پاکا قبول ہی نہیں کیتی تے انہیں نوکر نو آکیا ٹھوٹا پرچی لے کے آ جلدی کر پرچی لے کے آ تے اس پرچی لے کے آئی تے اس پرچی تے لکھیا تھوڑا جا کوڑ بھی میں چلا یہ تو بالکل ہی چوپ بیٹھا نوکر نو آکیا باج کے جا مجلس مقامت تو پہلے پرچی اور اندو ہے نہیں تو ساڑھی ریڈی نکل دی یہ شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. ظاہراً یہ حماسہ حسینی کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً نماز بڑی بھاری ہے سوائے ان پر کہ جو خاشعین ہیں خشوع والے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ اندر سے جھک جانا. جس کا اندر جھکا ہو باہر کو وہ جھک جاتا ہے لیکن جو باہر سے جھکتا ہو ضروری نہیں کہ اندر سے بھی جھکتا ہو. ساڑھے گاؤں میں ایک بندہ ہے وہ صرف 2 رکعت نفل اس لئے پڑھتا ہے جیل لے اوندا مخالف الیکشن ڈھائے جاتا ہے وہ نماز کوئی نہیں پڑھتا. 2 رکعت نفل پڑھنا ہوتا ہے کیوں پڑھتے پہ ہو آج جو ڈٹھا الیکشن مطلب ہار گیا ورنہ کوئی نماز تو بھاری ہے نماز سوائے ان کے جو خاشعین ہیں ورنہ لوگ اپنے مطلب کے لیے نمازیں بہت پڑھتے ہیں. کون ہے خاشعین؟ خاشعین کی بنیادی بات توجہ کریں بہت ٹو دا پوائنٹ ہے قرآن. آیت نمبر 46 کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہ لوگ ہیں خاشعین جن کو قریب قریب یقین ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے. بینک والے نو یقین ہوتا ہے نا کہ ساڈا آڈٹ کرن آنا ہے آڈٹ والے آڈٹ کرنے آئیں گے تو لہذا آڈٹ کے پہلے اپنے اکاؤنٹ سارے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے افسر بیوروکریٹس یا مثلا سیاستدان کیوں کرپشن کر لیتے ہیں؟ انہیں ہوتا ہے کہ ایسا نکل جانا بچ کر. نماز کن پر بھاری نہیں ہے؟ جن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسی بچ نہیں سکتے اللہ تو اس کو پھر نماز بھاری نہیں لگتی. میری بات سنو نماز پڑھنا زیادہ مشقت طلب ہے یا سارا دن اٹا ڈھونا مشقت طلب ہے؟ جیڑا بندہ 1000 روپیے 500 واسطے سارا دن اٹا ڈھو لیتا ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس 500,000 دا یقین ہے تو پیارے بھی لگتے ہیں جیڑے اٹا ڈھو کے شامی ملنے لیکن اللہ کی گل دا یقین کوئی. ٹھیک ہے ورنہ یہ کرتا. ٹھیک ہے لہذا خاشعین وہ ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جنہیں گمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اس کی طرف لوٹ کر إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو بڑھتوں پتہ ہی ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا یہ جو جملہ ہے نا یہ صرف مرنے پہ نہیں بولا جاتی اسی آیت میں لکھا ہوا ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت مومن یہ کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ کہ وہ لوگ ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان پر آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ پھر کیا ہو گیا مصیبت اگر ہمیں لے گئی تو بھی اسی کے پاس جانا ہے اور اگر یہ نہ لے گئی تو بھی اسی کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. ہم کیوں ڈریں؟ اس سے ڈر کے اس کی نافرمانی کیوں کریں؟ اس سے ڈر کے ذمہ داری ادا کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں جانا بھی اللہ کے پاس. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا گمان رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر
جانا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک دفعہ پھر اب دوبارہ تجدید کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے خطاب. باتیں انہی سے ہو رہی. آپ کو پتہ ہے جو پہلے تھے آیت نمبر 14 شروع یہی سے ہو رہی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وابتا فاوفوا بعہدی. جو میں نے تم سے عہد لیا تھا اسے وفا کرو. اوفی بعہدکم. پھر جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا میں بھی وفا کروں گا. تم کرو ایک کو اتنا تو بھائی تم مطالبہ کر دے رہو. یہاں پہ کیا ہے آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. عجیب بات ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. کتنی بڑی نعمت اللہ فرما رہا ہے. اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی تھی. یہاں عالمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس زمانے میں تمہارے اندر موسیٰ آئے تھے, جس قوم میں خدا کا نبی آتا ہے وہ قوم بہترین قوم ہوتی. جس قوم کو اللہ اپنی کتاب کا اپنے دین کا امانت دار بناتا ہے, یعنی اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فضیلت ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. کیوں میرے رسول کو نہیں ایمان لا رہے تھے؟ آیت نمبر 48 یہ آج کے لیے آخری ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا. اور اس دن سے بچو. یہ وَاتَّقُوا تقوی اس کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے اور اس دن سے ڈرو. اس لیے کہ اس کا معنی بچنا ہے, لیکن عام طور پہ چونکہ جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے اسی سے دور بھاگتا ہے, بچتا ہے, اس لیے ترجمہ ڈر بھی کر دیتے. اس دن سے بچو. اس دن سے تو بچ ہی کوئی نہیں سکتا, یعنی اس دن جو برے نتیجے ہیں ان سے بچو, یعنی ان کاموں سے بچو جو تمہارا وہ دن یعنی قیامت کو خراب کر دیں. اب دیکھیں اس آیت میں توجہ کیجئے گا, چند چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ اے کام ہونا ہے, نہ اے کام ہونا ہے, نہ اے کام ہونا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہودیوں کے علماء نے ان کو ڈھکوسلے دیے ہوئے تھے کہ تسی قیامت اللہ تو پرواہ ہی کوئی نہیں, اے ہو جائے گا, اے ہو جائے گا, باقی جانا دوزخ ہے, لیکن تو سب دوزخ ہے. اب جو چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں نا اس دن نہ یہ کام آئے گا, نہ یہ کام آئے گا, نہ یہ کام آئے گا, یہ غور کریں. تدبر قرآن میں تدبر اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی کام نہیں آئے گا, یہ بھی کام کیوں کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ لوگ ان چیزوں کا بہانہ بنا کے بے ایمان ہو گئے. اساں تے بکھی جانا, ساڑیاں تے سفارشاں ہو جانگیاں. وَاتَّقُوا يَوْمًا. جس کے دل سے آخرت کا ڈر نکل گیا ہے نا اس کا بے ایمانی کا راستہ کھل گیا. اللہ نے قرآن کا 1/3 حصہ آخرت کا ذکر کیا. پورے قرآن کا تیسرا حصہ قیامت ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت سے ڈرے لوگ. ایتھے کیا دن سانو قیامت کی آکڑا, اسی تے اینج لگ جانا, ٹھیک ہے نا, اسی تے نعرہ مار کے پار ہو جانا, سب ڈرامے بازی. قرآن نے بتایا ہوا ہے اہل بیت قیامت سے ڈرتے ہیں. بڑے سیانے ہوندے خطیب ایتھرو سنے ہوئے نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ سنی ہوئی ہے نا, اس کو اگلی آیت میں سنی نا, اس کو اگلی آیت بھی ہے لیکن وہ انڈسوادی کوئی. یہ جو ہستیاں کہہ رہی ہیں لا نرید منکم, وہ مسکین کو, اسیر کو, یتیم کو کھلاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, نہ تم سے کوئی جزا چاہیے, نہ حتی تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں. آگے بھی ہے, اگلی آیت کیا ہے تاکہ دیکھیے گا, اِنَّا نَخَافُ, بے شک ہمیں خوف ہے, نخافو ہمیں خوف ہے, ہم ڈرتے ہیں,
اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، ہمیں اپنے رب کی طرف سے آنے والا وہ خوفناک دن یعنی قیامت، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ او پہ آندھنا سے ڈرتے ہیں، اے پہ آندھنا سامداری کوئی نہیں اتنے رکھو بڑا اندھنا سی اہل بیت دے نقش قدم پر چال رہے ہیں۔ اہل بیت کو دین لے رہے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی گارنٹی کوئی نہیں کیڑا دین لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت کبھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ جڑے واہ کرتے پہ انہوں نے بریک لگ جا سے اہل بیت پہ آندھنا سی بھی ڈرتے ہیں تو ساڑھا کی بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت سے بڑھ کر رسول اللہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے رسول ان کو بتا دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بے لگام ہوئے وطن اس رسول دا نال ہے، ٹھیک ہے نا۔ قوالیاں سن کے عقیدے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پڑھ کے عقیدہ نہیں بناتے، قوالیاں سن شعر و شاعری سن کے عقیدے بنے، میں تو کہیں نہیں لگ جانا، نہیں ایسا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے بچو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ یہ لا تجزی یعنی اپنی جگہ تے کسی اور بندے نو پھنسا کے آپ نکل جاؤ۔ ایک بندہ گاڑی چلی پہ تو ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہے، اس نے بندہ مار دیا، گاڑی بندے پہ چڑھا دی، بندہ مر گیا۔ اس ڈرائیور نو کیا رات کا ٹائم ہے کسی ویکھیا نہیں، صبح پرچہ تیرے اپنے اتنے لے لا تو میں پھر تینوں بعد اس بٹھا لوں گا پیسے پورے دے کے، کیونکہ میں جیل نہیں جا سکتا۔ تو صبح ڈرائیور صاحب نے پرچہ اپنے اوپر لے لیا، پولیس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ بندہ کیس مارے۔ اللہ کہتا ہے ایسا میرے پاس نہیں ہوگا، میرے کو رپورٹاں چینج نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ میرے کو جج خریدے جاندے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ اے پیسے رکھ لو تو میں بھی چھاڑ دیں۔ مالدار یہ کرتے ہیں، عدل کہتے ہیں بدلے، ٹھیک ہے۔ کسی سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جان لے کہ یہ سارے یہودیوں میں ڈھکوسلے موجود تھے۔ اینج بات جاواں گے، اینج بات جاواں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان میں خرابی ہو ہی نہ، اللہ ایویں ہی کہہ رہا ہو، ایویں کام نہیں آئے گا۔ یہ تھی جنت کا تو جہنم کا، قیامت کا خوف کم کرنے کے لیے ان کے بے ایمان پیسہ خور علماء نے، جیسے قرآن آگے بتائے گا اسی سورۃ البقرہ میں، پیسے کھانے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں بتائی ہوئی تھی کہ ان کا دل سے خوف ہی نکل گیا تھا کہ اسامی کی طرح جانا تو سب اس کی کوئی، ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور اس دن سے بچو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر ہم تمام کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں حتماً سوال آیا ہوگا کہ بوڑھ شفاعت کدھر گئی؟ شفاعت کا ایک تصور حق ہے اور ایک تصور باطل ہے۔ حقیقی تصور کیا ہے؟ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں بھی آپ کو صرف اشارہ کروں۔ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی، برائے خشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی، جو قرآن کی آیات نے بتایا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالی دو طرفہ اجازت دے گا، ٹھیک ہے، چونکہ قرآن نے کہا کہ ایک تو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ماشاءاللہ ہماری نماز کے بعد تکرار کر رہے ہوتے ہیں،
آیت الکرسی بڑی اللہ کی توحید کی سپر آیت، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع، یعنی چیلنج، جیسے کوئی پہلوان کہتا ہے نا کون ہے جو میرے مقابلے پہ آتا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ آپ فیصلہ کرنا تو دور دی گل، سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کس کی مجال ہے کہ میرے پاس کس سفارش کرے؟ الا باذن، سوائے اس کے کہ وہ خود اجازت دے دے۔ ڈرامے بازی کر، فرشتے پھات کے لے جائیں گے تو اگو پھر پیر آ جائے گا ساڈا، اگو سب ڈرامے بازی جھوٹے قصے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، اور جب اللہ حکم صادر کر دے کوئی اس کے حکم کو بدل نہیں سکتا، نہ رسول اللہ نہ اہل بیت۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو شفاعت ہے یہ اللہ کے فیصلے سے پہلے کا مرحلہ ہے، نہ کہ اللہ کے فیصلے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بعد نہیں، اللہ اجازت دے گا، دو اجازتیں، ایک اجازت جس نے شفاعت کرنی ہے اس کو اجازت، اگلی بھی سن لیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس پر اللہ راضی ہے۔ ٹھیک ہے، جس پر اللہ راضی ہے، اللہ کہے گا آپ سے شفاعت کریں اور اس کی کر سکتے۔ یہ ہے قرآنی تصور، یہ ہے کون سا؟ قرآنی تصور۔ خود پڑھے قرآن۔ پرابلم مسلمانوں کا، شیعوں کا، بہت سارے معاملات میں اہل سنت کا پرابلم یہ ہے اس امت کا کہ قرآن سے بنیادی عقیدہ نہیں لیتے، بڑا پہلے لیندے مڑ قرآن دیا آیتاں نو تروڑ مروڑ کے فٹ کر دے، تو جو کوئی عوام دا بندہ پوچھڑ بھی لگے تے آنے تو نہیں سمجھ سکتا، یہ بڑی اونچی کتاب، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب بہت اونچی ہے، لیکن اللہ نے نیچے رہنے والوں کے لیے بھیجی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو بات میں تمام کروں، بڑا پرابلم بنیادی جو تصور ہے کسی بات کا وہ قرآن سے لیا جائے اور باقی چیزوں کو اسی پہ پرکھا جائے، لیکن یہ کرتا کوئی نہیں، یہ کرتا کوئی نہیں۔ میں یہ درس ختم کر کے نا یہ مائک لگاؤں گا اس ٹیپ پر اور ایک 45 سیکنڈ کا کلپ ہے، پہلے سنایا تو نہیں نا آپ، سن کے آپ کی طبیعت روشن ہو جائے گی، اس کی شکل نہیں دکھاؤں گا تاکہ مسئلہ پیش نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلپ اس کا ہے، اس طبقے کا کہ جو اپنے سے بڑا قرآن کا ٹھیکیدار کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی بات سنیے گا۔ یہ پوری امت کا مرض ہے قرآن کے بارے میں، پوری امت کا مرض ہے قرآن کے بارے میں، اور اسی لیے عوام کو قرآن کس نے بتانا ہے؟ علماء نے۔ عوام کو قرآن پہ کس نے لگانا ہے؟ علماء نے۔ ایمانداری سے بتاؤ لگاتے ہیں؟ ہاں نہیں لگاتے، لگائیں گے تو خود پھنس جائیں گے۔ سب ساری امت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر بات نہ سمجھ آئے تو یہ کلپ سنیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی آواز آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ یہ جان لیں ایک دو لفظ ایسے کہ جس کا شاید آپ کو میننگ نہ پتا ہو۔ ایک لفظ آئے گا اس میں آیات بینات،
آیات قرآن کی بینات یعنی واضح اور روشن، ٹھیک ہے، یہ لفظ آئے گا. ایک لفظ آئے گا سلف صالحین، یعنی جو ہمارے نیک بزرگ تھے، پرانے عالم جو پرانے زمانوں میں گزر گئے. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ سمجھ آ گئے نا. سلف صالحین، سلف کہتے ہیں گزشتگان کو، ٹھیک ہے. صالحین یعنی اچھے نیک جو. آپ سنیں انشاءاللہ کی آواز آپ کو آئے گی. مطلب ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدۃ السلف صالحین سے سیکھنا ہے. اگر میں تو آپ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہو، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ کا. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ کا صحیح ہے. یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت ہے، جس سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی. یہ آپ کی طرف سے قرآن، یہ اپنی طرف سے قرآن کچھ نہیں کرتے. اب سنا آپ نے 1000 کوئی بندہ قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے اور وہ اپنی بات میں بالکل واضح ہو اور وہ ایک مسئلے کو ثابت کر رہی ہو، لیکن ہمارے سلف صالحین نے ان سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف ثابت کیا ہو. رڑی نکل گئی آج کل. تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو برحق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، میرا دماغ خراب ہے. قرآن برحق ہے. اس پر اگر آپ غور کریں نا، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو سوائے چمڑ چٹن دے اور کوئی کام نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ جو انہوں نے نام لیا ہے یہ صرف وہی مسئلہ ہے. اس میں سارے انوالو، اس میں شیعہ بھی انوالو ہے، اس میں بریلوی. آپ جب قرآن پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے تکے سے جڑے، اگر آپ کو سارے مسالے کا اچھی طرح پتہ ہو بھی کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ قرآن تہذیب میں کسی نہ بھی پورا سیٹ نہیں ہوگا. تو ان حال کی کڑیا مولویاں انہوں نے قرآن نہ پڑھیا وہی تو گمراہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ جس لڑکے نے وہ اپلیکیشن بنائی ہے نا اسلام 360، دیکھیے آپ نے اسلام 360 ایک اپلیکیشن ہے بہت زبردست، ٹھیک ہے. البتہ وہ اہل سنت کی ہے لیکن اس بندے نے بہت محنت کی ہے، ساری حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے تفسیریں کے بیچ میں ڈال دی ہیں، قرآن بہت چیزیں رکھ دی ہیں، لغات رکھ دی ہیں. تو وہ ایک مولانا صاحب کے پاس کسی پروگرام میں اس کو بلایا ہوا تھا، ایک مولانا کو بلایا ہوا تھا. تو مولانا نے اس کو کہا کہ کام تو چنگا ہے پر ایک کام بڑا غلط ہے. اس نے کیوں کہا تو عوام کے حوالے کر دی ہر چیز، آپ نے عوام خود پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں. جدن تھی جو اسی نہیں مانا کر کے دینا جڑا اسی نے نتیجہ کٹ کے دینا وہ جدن تھی نہیں تسی لینا آپ طرف تو گمراہ ہو جائے. اسی لیے فرقے پکے پہ پکے ہوتے جا رہے ہیں کہ امت کی رڑی نکلی پڑی، اس لیے نفرتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کہ جب آپ کہیں گے مثلا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا بندہ اپنے عالم سے کہے گا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو آگے سے کیا کہے گا؟ اوے 1000 آیت بھی قرآن دی ہوئے نا اسا وہ آخر جڑے ساڑھے بزرگاں فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ قرآن اللہ نے کس لیے نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ تعویذ بناؤ، کہ قبراں تے پڑھو، کہ چمو چٹو، کہ فلان کرو، کہ وچ پیسے رکھو تاکہ پیسے میں برکت ہو جاوے. ہدایت قرآن سے کون ذمہ دار ہے؟ وہ ذمہ دار ہے جن کو قرآن بتانا چاہیے تھا لیکن قرآن نہیں بتاتا. ٹھیک ہے نا. آنکھیں کھول کر دیکھیں قرآن کی ترویج کون کرتا ہے. اور پھر میں کروں کہ سب کی یہ بیماری مشترک ہے. اس لیے اللہ کے رسول قرآن نے حق فرمایا، اللہ نے حق فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا رسول کہے گا اے اللہ اے جڑی میری قوم کھلی ہے نا انہیں میرا قرآن چھاڑ دیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہو
وہ حدیث نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا فلان ہے یا شیعہ دی ہے اسی نہیں منتے، اسی آگے سنیاں دی کتاب ہے اسی نہیں منتے، یہ وہ کتاب ہے جہاں انہوں نہیں منتا وہ فارغ اسلام کو ہی، وہ نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے وہاں لکھا ہوا ہے اور میرا رسول کہے گا اے پروردگار میری قوم نے یہ قرآن چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جیسا رابطہ ہونا چاہیے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا رابطہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمیں استوار کرنے کی، قائم کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، ایسا رابطہ کہ جو صرف ماہ رمضان تک نہ ہو، جو قیامت تک نہ ٹوٹے، اے اللہ قرآن سے بھی اور محمد و آل محمد سے بھی ایسا رشتہ، حقیقی رشتہ جو تیری نظروں میں رشتہ ہو، نہ کہ ہم سمجھتے رہیں اور ہو کوئی نہ، ایسا ثقلین سے قرآن و اہل بیت سے ایسا رشتہ جیسے رشتے سے تو راضی ہے، اور ان کے دامن کو ایسے تھامنا جیسے تو راضی ہے اے اللہ، اس طرح ان دونوں کا دامن تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، دنیا میں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی اور آخرت میں قرآن اور محمد و آل محمد کی دونوں کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔